السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ہم ریگولر کلاس لے کر حاضر ہو رہے ہیں. آپ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. بس آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. ہم آپ کے لیے اتنی محنت بغیر کسی لالچ کے کر رہے ہیں. آپ لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا. آپ کے سامنے آج ہم نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. تو اس میں آج ہم آپ کے سامنے جو سیکنڈ چیپٹر ہے، سیکنڈ چیپٹر یعنی ہم پڑھ رہے ہیں افسانے کو، اور افسانے میں ہم نے پڑھا ہے سہیل عظیم آبادی کو اور ان کا ایک افسانہ بھابھی جان. تو اس کے سوالات ہیں، ان سوالات کو ہم کیا کر رہے ہیں، جوابات پیش کر رہے ہیں، یعنی آنسرز پر مشتمل ہے. تو آپ یہ جان لیجئے کہ اس میں اہم سوالات ہیں مضمون سے. اسی طرح سے تمام سوالات کے یہاں پر ہم نے جوابات دیے ہیں. بہترین تیاری، بہترین نتائج آپ کو ملیں گے اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے گائیڈنس کے مطابق چلتے ہیں. تو آپ کو ایک بات اور یہاں پر ہم بتا دیں کہ کامیابی کی ضمانت 100% آپ کو ملنے والی ہے. بہترین تیاری، بھرپور کامیابی اور بورڈ پیٹرن پر مکمل سوالات، یعنی یہاں پر تو کتاب کے سوالات ہیں، سبق پر مبنی سوالات، یہ سب آپ کے سامنے آئیں گے. اس طرح سے اگر آپ تیاری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جوڑتے ہیں تو یقیناً آپ اچھا کریں گے. تو آئیے سوالات دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم آنسر بھی کریں گے. سوالات لکھنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے ہم سوالات لکھیں گے، وہ ساری بات ہم آپ کے سامنے پہلے سے کر چکے ہیں. لیکن یہاں پر پھر بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ کس طرح سے ہم نے سوالات لکھے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے مختصر ترین سوالات مع جوابات. تو پہلا سوال دیکھ لیجئے، 1 نمبر میں ہے کہ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے. آپ کو ہم نے کہا کہ جب بھی کوئی ایسا سوال ہو، جب بھی کوشچن ورڈ یعنی سوالیہ لفظ آئے تو آپ کو کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اس کو ریپلیس کرنا ہے. ریپلیس کریں گے آپ تو آپ کر سکتے ہیں کیا، ریموو بھی. دونوں کے مطلب الگ الگ ہیں. ریموو کریں گے، اگر اس کو حذف کریں گے، مٹائیں گے تو اس کا مطلب یہاں پر کچھ نہیں آئے گا. ریپلیس کریں گے تو اس کا مطلب یہاں پر کچھ آئے گا. اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے، ریپلیس کریں گے اور ختمہ سے یعنی ڈیش لگائیں گے. تو دیکھ لیجئے ایز اٹ از، جیسے یہاں پر لکھا ہوا اسی کو ہم نے لکھا ہے. دیکھ لیجئے سہیل عظیم آبادی، اب کہاں کی جگہ لکھا ہے، پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے. دیکھ لیجئے جو ہم نے کہا چینج اتنا ہی چینج کیا ہے ایز اٹ از. اس طرح کے آنسرس ہم کیسے لکھیں گے، اگر ایسا نہ بھی ہو ہمارے سامنے، وہیں پر دیکھیں، وہیں پر لکھ لیں. تو اس کے لیے آپ ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے، یا پھر پریویس ویڈیو میں ہم نے فرسٹ چیپٹر میں بتائے ہوئے ہیں، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ. اب آئیے سوال نمبر 2 دیکھ لیجئے. دوسرا سوال ہے، اس میں لکھا ہے سوال میں، وہ ہے سوال سہیل عظیم آبادی کہ بچپن کا نام کیا تھا. بچپن کا نام پوچھ رہے ہیں تو بالکل اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے. کیا کو جو ہے ریپلیس کیجئے اور کوشچن ورڈ کو آپ کیا کیجئے، ریپلیس کر دیجئے تو آپ کا جواب صحیح ہو جائے گا. سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید مجیب الرحمان تھا، درست جواب ہے. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا. سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام پوچھ رہا ہے، اور اسی میں سوال ایڈ کر دیا کس سال وہ افسانوی مجموعہ شائع ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے سوال نمبر 3 میں 2 سوال ہیں. تو دیکھ لیجئے اس کا بھی آنسر، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام. یہاں مجموعہ ہے، افسانہ نہیں ہے. پہلا افسانہ نہیں پوچھا ہے. اگر پہلا افسانہ پوچھتا تو ہم لکھتے سحر نغمہ. کیا لکھتے، سحر نغمہ. پہلا افسانہ ہے سہیل عظیم آبادی کا، جو 1931 عیسوی میں پبلش کروایا ہے. تو یہ تو افسانہ نہیں پوچھا، لیکن پوچھا کیا ہے آپ سے، افسانوی مجموعہ کا نام الاؤ.
دیکھ لیجئے ہم نے انورٹڈ کاما میں کر دیا ہے الاؤ تھا، اور وہ سال یعنی سن 1944 میں شائع ہوا تھا۔ یہاں پر 1944 ہم نے لکھا ہے اور ویریفائی کر کے لکھا ہے، جبکہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مجموعہ 1940 میں، کچھ نے کہا ہے کہ 1941 میں پبلش کروایا۔ بہرحال جو بھی ہو 44 کریکٹ ہے، یہی آپ کو لکھنا ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھ لیجیے یہاں پر اس طرح سے ہم نے لکھا ہے سن یا سال رکھتے ہوئے میں، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو ہٹایا اور وہ 1944 میں شائع ہوا تھا۔ دونوں میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کی جگہ آپ رکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ یہ تکنیک اس وقت آئے گی جب آپ ہمارے پریویس کلاس کو دیکھیں گے، سمجھ میں آ جائے گا، یا پھر آپ اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے، وہاں پر ہم سیپریٹلی کوشچن کو سالو کرنے ہی کو بتائیں گے۔ تو سوال نمبر 4 ہے آپ کے سامنے اب، اور 4 میں لکھا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں، یہاں پوچھا کیا جا رہا ہے مدرسے کا نام، کہ میں ہوئی تھی۔ تو جواب دیکھ لیجئے، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم شمس الہدا مدرسے میں ہوئی تھی۔ کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ آپ بھی کہیں گے اتنا ایزی ہے، اتنے ایزی سے آپ نے کوشچن کو سالو کر دیا ہے، ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کی ہے، یاد بھی آپ کو ہو جائے گا، سوال یاد کیجئے جواب یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد مختصر سوال ہے، اوپر میں تھا کیا مختصر ترین، یہاں پر ہے مختصر سوالات مع جوابات، یہ کتابوں کے سوالات اور جوابات ہیں۔ اب اس کے سوال نمبر 1 ہے مختصر کے، پوچھا جا رہا ہے رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا۔ سوال بہت لمبا ہے اور دیکھیے جواب کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہی تو جواب ہے اس میں۔ اس کو ہٹائیے اور یہاں پر لکھ دیجئے رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ جواب ہو گیا آپ کا، چٹکی میں جواب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے سوال نمبر 2 ہے مختصر سوال کے، اور اس میں ہے کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا۔ اس کے جواب دینے کے لیے تھوڑا سا آپ کو لانگ لکھنا پڑے گا، کیوں کہ یہاں پہ وجہ بتانی ہے، وجہ زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے وجہ آپ کو بتائیں گے ہم 2 طرح سے۔ دیکھ لیجئے، ایک تو یہ کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو، یہاں تک ہم نے لکھا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا ہم نے کہ کیوں کی جگہ ہم نے اس طرح سے لکھ دیا ہے سیاسی سرگرمیوں میں پیش رہنے کی وجہ سے، یہاں تک ہم نے بڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد لکھ دیا ہے بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ یہ ایزی ہے، بس سمجھنا یہی ہے کہ یہ اس جگہ آ جائے گا اور یہ پھر ایک ساتھ ہو جائے گا یہاں پر ہو کر اس کا جواب۔ لیکن دوسرا طریقہ بالکل اسی طرح سے یہ ہے کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو کیا تھا، سیاست کا شوق تھا جس کی وجہ سے بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی آنسر آپ لکھ لیجئے، آپ کا جواب کریکٹ ہو جائے گا۔ کیا پوچھ رہا ہے، رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں اور کیوں؟ 2 سوال ہے اس میں، ایک تو کس والا ہے اور دوسرا ہے کیوں والا، اور دونوں کو ایک میں انکلوڈ، یعنی 2 سوال ایک میں مرج ہیں۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے نا رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں آبجیکٹیو میں، اور پھر پوچھ سکتا ہے رقیہ بھابی تعلیم کا خرچ خود اس لڑکی کا کیوں برداشت کرتی تھی نام دے کر کے۔ تو جواب پہلے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں، رقیہ بھابی لڑکی شمی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی۔ اب یہاں پر پوچھا ہے کیوں، تو اس کا جواب ہے اس لیے کہ وہ کالج کی ایک غریب طالبہ یا غریب طالب علم تھی۔ یہاں پر اس کا جواب ہو گیا۔ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، رقیہ بھابی شمی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں چونکہ شمی غریب طالب علم تھی، وہ رقیہ بھابی کے کالج میں پڑھ رہی تھی۔ بھابی انتہائی درد مند یا پھر ہمدرد اور مخلص خاتون یا عورت تھیں۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب
مشغلہ تھا. بھابھی شمی کی ہمدردی میں مدد کے طور پر تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں. یہ تھوڑا سا لیندی ہے تو آپ یاد کر لیجئے گا جو آپ کو ایزی لگے. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 کہ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا. اس کا جواب دیکھ لیجئے. رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو فروخت کروانا پڑی تھی. کیوں؟ تاکہ شمی اپنے بھائی کی فیس ادا کر سکے، اسی لیے جو ہے ان کو فروخت کروانی پڑی. اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 میں ہے کہ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھیں. جب بھی ان کو فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کام کیا کرتی تھیں وہی پوچھا ہے. تو اب دیکھ لیجئے جواب کہ رقیہ بھابھی کو جب بھی فرصت ملتی تھی، جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خطوط لکھنے کا کام کیا کرتی تھی. خطوط، وہ ایک دن میں کئی خطوط بھی لکھ لیا کرتی تھیں اور ہر نئے لکھنے والے کو جو ہے خط لکھ رہی تھیں. اب اس کے بعد دیکھیے آپ کے سامنے طویل سوالات ہیں. اب یہ تھوڑا سا لمبا بھی ہے، اس کو آپ جو ہے لکھ لیجئے گا اسی طرح سے جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا لمبا ہے اور یہ سارے کے سارے جوابات کتاب سے ہیں. سوال دیکھ لیجئے پہلے. کہا کہ رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کریں. ہم نے تھوڑے زیادہ لکھ دیے ہیں تاکہ آپ اس میں سے 10 جملے نوٹ کر سکیں، لیکن ابتدا آپ کیسے کریں گے وہ یہاں پر پیٹرن بھی ہے، طریقہ بھی ہے. سب سے پہلے ایسے سوالات جہاں پر بھی ہوں یعنی اوپن اینڈڈ یہاں پر، لیکن 10 جملوں کی بندش ہے، لیکن یہاں پر کوشچن ورڈ کہیں نہیں ہے. اگر ایسے سوال ہوں تو آپ کریں گے کیا، کیسے جواب لکھیں گے. سب سے پہلے ایک عنوان طے کیجئے. عنوان ہم نے دیا ہے رقیہ بھابھی کا سراپا 10 جملوں میں. آپ اس کو تھوڑا سا سجا بھی سکتے ہیں، ایسے کر دیجئے، اس طرح سے کر دیجئے اور لکھ دیجئے، تھوڑا سا بنا دیجئے ہیڈنگ، لگے کہ یہ ہیڈنگ ہے. آپ جیسا بھی کرنا چاہیں کریں. اس کے بعد لکھیے کہ افسانہ بھابھی جان کا اہم کردار رقیہ ہے. اسی لیے یہ لکھا نا، تو افسانہ ہے، یہ رقیہ بھابھی کا سراپا پوچھا تو ہم نے لکھ دیا کہ بھابھی جان کا اہم کردار یہ رقیہ ہے. وہ اختر کی بھابھی ہے تو اختر نے ہی یہ کہانی بیان کی ہے انہی کی زبانی، یعنی افسانہ بھابھی جان کا راوی اختر ہے تو اسی لیے ہم نے لکھا وہ اختر کی بھابھی ہے. اس نے اپنے بھابھی کے بارے میں بتایا کہ کیا بتایا ہے اختر نے، اسی چیز کو لکھ رہے ہیں یہاں پر. رقیہ بھابھی کی ذات سراپا روشنی ہے. انہوں نے کہا نا سراپا روشنی معلوم ہوتی ہے وہ روشنی جو کہ ایک قربان گاہ میں کلیسا کے جلتی رہتی اور پگھلتی رہتی، اور ان کی ذات کلیسا کی شمع معلوم ہوتی ہے. سراپا روشنی ہے تو روشنی کس طرح سے شمع معلوم ہو رہی ہے، یعنی کلیسا کی شمع. 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کن کو، اختر کو، کہ وہ آدمی نہیں مشین تھیں. صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی اور رات تک کام کرتی، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج دیتی تب بھی وہ کام کرتی رہتی. ملاقاتیوں سے یعنی ملاقاتی آتے تھے، ان سے ملتے، کچھ سفارشیں لے کر، کچھ الگ الگ چیزیں لے کر، تو وہی کہا ملاقاتیوں سے مل کر کالج جاتی. تو کالج کیوں جاتی تھی، کالج وہاں پر وہ پڑھاتی تھیں، لیکن کہہ رہے ہیں کالج سے واپس آ کر کئی خط روز لکھتی. یہ بھی کر رہی تھیں. 400 روپے ماہوار پر وہ کالج میں لیکچرر تھیں اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے. یہی کل آمدنی تھی. لے دے کر ان کی آمدنی بس اتنی ہی تھی. اپنے اور بچوں کا خرچ، ضرورت مندوں کی امداد، غریبوں اور طلبہ کی انجمنوں کا حصہ بھی اسی سے نکالتی، یعنی وہی 450 روپے سے بھرتی تھیں. شوہر کے جیل میں ہونے کا دکھ ہنس کر جھیل لیتی. بھابھی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائی پھرتی تھیں، لیکن ان کا چہرہ میلا نہیں ہوتا تھا. وہ مہر و وفا اور ہمت و حوصلہ کی خوبصورت مثال تھی. یہ ان کا پیکر ہے. ایثار و قربانی کا پیکر تھی. غموں کے بیچ مسکرانا فطرت تھی. ہمدرد اور مخلص خاتون تھی. دوسروں کی مدد کرنا محبوب مشغلہ تھا. وہ اپنے لیے کم، دوسروں کے لیے زیادہ جیتی تھیں. ان کا سراپا تاریک ذہن کو منور کرنے کے لیے کافی ہے. کچھ ایسی تھیں ہماری رقیہ بھابھی.
یہ اختر نے کہا ہے اور وہ راوی ہیں اور اس کو ہم نے پڑھا ہے سہیل عظیم آبادی کی زبانی۔ اب اس کے بعد ہے اگلا سوال کہ رقیہ بھابھی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے۔ یہاں تک کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، بتایا ہے۔ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس خیال سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ اگر میری بات کریں تو وہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رقیہ بھابھی کیا ہے، رقیہ بھابھی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے۔ یقیناً میرا اس خیال سے مکمل اتفاق ہے۔ یہی سوال اتنا ہی تھا اور جواب اتنا ہی ہے، مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ اس طرح لکھیں گے اتفاق کرتے تو وجہ بھی لکھنی ہوگی۔ کیوں؟ تو وہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ رقیہ کی شکل میں ایک آئینہ دکھایا ہے۔ کس نے؟ سہیل عظیم آبادی نے۔ خوشی اور خوشحال معاشرہ، ملک و قوم کے لیے ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر بے لوث خدمات کا رقیہ بھابھی جیسا جذبہ ہونا چاہیے ہر ایک میں، جیسا کہ جذبہ انہوں نے ان کا پیش کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے بہت متاثر تھے اور کیوں؟ بہت متاثر تھے کس افسانہ نگار سے؟ تو اس کا سرل سا جواب اتنے کا تو یہی ہے کہ سہیل عظیم آبادی اردو کے افسانہ نگار منشی پریم چند سے بہت متاثر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو اپنا ہیرو یعنی آئیڈیل مانتے تھے۔ آئیڈیل کیوں مانتے تھے؟ اس لیے کہ منشی جی نے دبے کچلے مزدور طبقے کی حمایت میں قلم اٹھایا تھا، سچ اور حق کی آواز بلند کی۔ یہ سہیل کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے افسانے کا موضوع بھی دبے کچلے دیہاتی اور معاشرتی زندگی کو بنایا۔ یہ طویل سوالات کے جوابات ہیں، اس کو آپ ضرور یاد کیجئے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ افسانہ بھابھی جان کہ کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ یہاں پر بھی وہی کس نے متاثر کیا ہے۔ اب اگر دیکھیں فی نفسے ہی مجھے افسانہ بھابھی جان کے کردار میں بھائی کا شوہر کی اضافی سزا کے تار کو پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے نے اور پھر فوراً سنبھل جانے نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ مہر و وفا کی مثال ہے، اس لیے کہ بھائی اپنے سے زیادہ دوسروں پر مہربان تھی۔ کون؟ بھابھی۔ یہاں پر بھائی نہیں، بھابھی اپنے سے زیادہ دوسروں پر مہربان تھی۔ شوہر 2 سال کی سزا کاٹ ہی رہے تھے کہ اب یہ میعاد بڑھ کر 4 سال کی سزا ہو گئی۔ جو ہو جانے کی خبر سنتی ہے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ پہاڑ جیسا غم ان کے سامنے آیا، لیکن جب یہ ذہن میں آیا کہ اگر میں پریشان ہوئی تو بچے اور بھی پریشان ہوں گے، جب یہ بات ذہن میں آئی کہ اگر میں ہی پریشان ہو گئی تو بچے اور زیادہ پریشان ہوں گے، وہ رک جاتی ہیں، ایک بیک سنبھل جاتی ہیں، پھر استقامت لوٹ آتی ہے جو متاثر کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں متاثر کرتے ہیں ان کے یہ کریکٹر۔ اس کے بعد ہے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اپنے اردو کے استاد سے مدد لے کر، یہ آپ کے لکھنے کا ہے، کم از کم 10 جملے تحریر کریں، آپ بس ہم سے مدد لیں، ساتھ ہی یہ بھی تحریر کریں۔ ایک تو 10 جملے لکھنا ہے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھنا ہے کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا تھا۔ ان کے دوسرے افسانوں کے مجموعے کا نام بھی آپ کو بتانا ہے کیا تھا۔ تو آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو دیکھیے اس کا جواب، میر حبیب الرحمن کا بیٹا سہیل عظیم آبادی اردو کے ایک کہانی کار و افسانہ نگار ہیں۔ ٹھیک، اولاً شاعری کی، پھر صنف ادب میں افسانے کی طرف رخ کیا۔
سب سے پہلے وہ شاعری ہی کر رہے تھے اور کامیاب افسانہ نگار بنے. اس دوران مختلف مقامات پر رہے لیکن اردو کے خیال سے غافل نہیں رہے، یعنی اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں لگے رہے. انہوں نے اپنا شیوا اور پیشہ بنا لیا تھا. انہوں نے کئی طرح کی ملازمتیں کی مگر اردو زبان و ادب سے ہی ان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے. وہ ضرور پٹنہ میں پیدا ہوئے لیکن زندگی کا بیشتر حصہ سیاحت اور دوسرے شہروں کی ملازمت و صحافت میں گزار دیے. ان کی افسانوی تخلیقات کی تعداد تقریباً 125 یعنی 125 کے قریب ہے اور ان تصنیفات میں 3 افسانوی کتابیں اور ناول کے 1 مجموعے ہیں. یہ ان کی یادگار خدمات ہیں. اب جو دوسرا جز تھا اس کوشچن کا وہ یہاں پر ہے کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو افسانوں کے دوسرے مجموعے کا نام نئے پرانے. تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں مجموعے پوچھا اصل میں، دوسرا افسانہ نہیں پوچھا ہے، نئے پرانے تھا. اور وہ یعنی وہ افسانوی مجموعہ یہاں پر ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں 1943. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو پہلا ہے الاؤ یہ 1940 لوگ بتاتے ہیں اور کچھ لوگ 44 بھی، اور 44 ویریفائی ہے. اسی طرح سے اس کو 43 بھی بتاتے ہیں لیکن یہ ہے 47. نئے پرانے تھا میں 47 میں یہ شائع ہوا تھا. یاد کر لیجئے گا اس کو. اب اس کے بعد ہے بہار کے چند اہم افسانہ نگار کے نام بتائیے. تو دیکھ لیجئے ہم یہاں پر لکھا ہے. ایک تو سہیل عظیم آبادی 1 نمبر پہ. سید محمد محسن کا بھی تعلق بہار سے ہے. قمر جہاں کا تعلق بھی بہار سے ہے. شکیلہ اختر کا تعلق بھی بہار سے ہے. اور اس کے بعد ہے شمیم افزا قمر یا اختر اور رینوی وغیرہ جو اردو کے بے نظیر اور بے مثال رائٹر ہیں. آپ کو یہ کیسا لگا ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے. ہم آپ کے ساتھ اب حاضر ہوں گے اس کے آبجیکٹو کے ساتھ، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگر آپ ابھی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اپنا سپورٹ دیجئے، لائک اور شیئر کیجئے. کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ کیا ہمیں ماڈیفائی کی ضرورت ہے، کیا چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، کن چیزوں کی آوشکتا ہے وہ ہمیں بتائیے. ہم سپریٹلی ان چیزوں پر بھی بات کر سکیں گے، اس کو ہم دھیان دیں گے. چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.